السلام علیکم. سب سے پہلے خوش آمدید آپ کو میرے اس چینل میں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کون مسکین ہے، کون حاجت مند ہے، کس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور قرآن نے کس کو جاہل کہا ہے، تو اس ویڈیو کو مس نہ کیجیے گا، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. نعمان علی خان کی اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ زندگی میں کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، اپنا پرانا مقام کبھی نہ بھولیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جو شخص ایسی سچویشن میں ہو، ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ اپنی صورتحال کو بدل نہیں سکتا، پھنس گیا ہے. فرض کریں کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، اب اس کی بینائی چلی گئی ہے، وہ پھنس گیا ہے. کوئی کسی کا قرضے دار ہو گیا، وہ قرضہ پے نہیں کر سکتا، اس کی معذور ہو گیا کسی طرح سے، وہ پھنس چکا ہے. تو کوئی کسی بھی صورتحال میں جو پھنس چکا ہو اور اپنی صورتحال کو بدل نہ سکتا ہو، بے بس ہو گیا ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. مسکین صرف غریب کو نہیں کہتے، پھنسے ہوئے کو کہتے ہیں. تو پہلے کہا کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پھر کہا مسکین کا حق ادا کرو. اور مسکین میں کیا صرف سارے مسکین ایسے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے؟ کبھی کوئی مسکین ہوتا ہے، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بہت تمیز سے آپ سے ملتا ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے سامنے لپٹ لپٹ کے بھیک نہیں مانگتے. لیکن آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اکانومی خراب ہے، آپ کو خبر میں آ گیا کہ ان کی جاب چلی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صورتحال مشکل ہے، جب تک ان کے پھٹے ہوئے کپڑے آپ کو نظر نہ آئے تب تک آپ مدد نہیں کریں گے. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا ہے قرآن میں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایک حساسیت پیدا کرنی چاہیے کہ کون ہے مسکین، کون پھنسا ہوا ہے کسی سچویشن میں.